والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص قیمتی لباس پہنے، قیمتی جوتا پہنے، نیا لباس ہو، نیا جوتا ہو، یہ بھی تکبر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا، سچ کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہ سمجھنا، یہ تکبر ہے. چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تکبر کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں. اور بھی کئی ایک اس تکبر کے حوالے سے تعارف ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بطر الحق غمط الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. عزیز دوستو، اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے، اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پیدائش کے دن کو یاد کر لینا چاہیے. کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ زمین پر اکڑ کے چلنا، اترانا، یہ کیوں ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تو ایسا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیبی ہوا ہے. یہ بیبی بڑا ہو کے اکڑ رہا ہے. پیدائش سے پہلے تو وجود ہی نہیں تھا. کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ مٹی سے، نطفے سے. اب یہ اترا رہا ہے، اکڑ رہا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے کمزور پیدا کیا ہے. کمزور، یہ جو ماہرین حیاتیات ہیں، علماء حیاتیات جو جانداروں پر ریسرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں، کتنی جاندار ہیں، ان کی پیدائش کے مرحلے کیا ہیں، ان کی تخلیق کا نظام کیا ہے، ان ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ کمزور مخلوق حضرت انسان ہے. سب سے کمزور ہے. یہ پیدا ہوتا ہے، باقی جاندار بھی جس میں چرند ہے، پرند ہے، نباتات ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، پیدا ہوتی ہے. کچھ چند گھنٹوں میں، کچھ چند دنوں میں، کچھ چند ہفتوں میں، کچھ چند مہینوں میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے. بکری کا بچہ دیکھ لے، آپ پالتے ہیں یہ جانور، کتنے دن لگتے ہیں اس کو اپنے پیروں پر چلنے کے لیے، اپنا رزق خود لے کر آنے کے لیے کتنے مہینے لگتے ہیں ایک بکری کے بچے کو. چند دن، چند ہفتے وہ خود جا کر اپنا رزق کا، روزی روٹی کا بندوبست کرنے لگ جاتا ہے. یہ انسان ہے، 10 سال تک پہلے محتاج رہتا ہے، 10 سال تک یہ محتاج ہے، 10 سال کے بعد بھی یہ محتاج ہے، خود جا کر کما کر لا نہیں سکتا. کتنے سال لگتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے؟ فرمایا کہ خلقکم من ضعف، تمہیں کمزور پیدا کیا گیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد تمہارے پاس جوانی آ جاتی ہے چند دنوں کے لیے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اس کے بعد پھر کمزور ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی اوقات ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتلا رہا ہے. انسان، تجھے گھمنڈ کرنا، تجھے اکڑنا، تجھے اترانا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہ سمجھنا، انسان تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی. تو کمزور ہے. 10-15 سال جو شروع کے ہے تو کمزور تھا، چند دنوں کے لیے جوانی آئی ہے، جوانی میں بھی اللہ چاہے تجھے محتاج کر سکتا ہے. کسی کی بینائی لے لی، محتاج کر دیا. ایکسیڈنٹ ہوا، لنگڑا ہو گیا، محتاج ہو گیا. فالج کا اٹیک ہوا، محتاج ہو گیا. جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کمزور اور محتاج کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، بابا 10 سال ہو گئے چارپائی پہ پڑا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود بیٹھ سکتا ہے، قضاء حاجت خود نہیں کر سکتا، اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں سکتا. 10 سال، 15 سال، 20 سال، جو کل تک اپنے سوا کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا، آج 20 سال ہو گئے، اس بابے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کس چیز پر گھمنڈ ہے؟ میں، یہ انا فرعون کو برباد کیا اسی میں نے. ان فرعون علا فی الارض، فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. فرعون کی بربادی کا جو سب سے بنیادی سبب تھا وہ یہی تکبر تھا. انا، اس انا نے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے کیسا غرق کیا؟ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى،
ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں گے، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے جو کچھ واقعات بتائے ہیں اس امت کو، وہ محض سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے۔ ان واقعات میں عبرت ہے کہ سابقہ قوموں کے ساتھ اللہ نے یوں کیا ہے، تو اس کے لیے یہ بات دور نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ واقعات اس لیے ہے۔ دو دوستوں کا ذکر ہے سورۃ الکہف میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ فرماتا ہے ان دو میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، مال کی فراوانی ہے، حتیٰ کہ اس کے دو باغ ہیں انگوروں کے، اور باغوں کے اندر عمومی طور پر چار دیواری کرتے ہیں حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے باغ کے چوپیر ہم نے جو باڑ لگائی ہے وہ کھجوروں کے درخت کی لگائی ہے۔ اللہ اکبر، پھل بھی ہے، نگرانی بھی ہے، باڑ بھی ہے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کھجوروں کے درخت چوپیر ہیں، درمیان میں انگور کے باغات ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں نہروں کا انتظام کیا، اس کے اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، فوج کے جتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ ایک دن ایک اس کا دوست جو غریب تو تھا لیکن مواحد تھا، غریب تو تھا، عقیدے کی غیرت تھی، غریب ضرور تھا، توحید کی دولت سے مالا مال تھا۔ ایک دن ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ آؤ آپ کو باغ کی سیر کرواتے ہیں۔ سیر کروائی، بات کرتے کرتے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ دوست، اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت مجھے دی ہے، یہ باغات ہیں، اولاد ہے، فوج ہے، فوج کے جتے ہیں، طاقت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں۔ وما اظن الساعة قائمة، ہاں ولئن رددت الى ربی، بالفرض قیامت آ بھی گئی، وہاں بھی یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ مجھے ہی نوازے گا، تجھے کچھ نہیں دے گا۔ اس کا غریب دوست اس کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے کہ باز آ جا، ایسے جملے نہ بولا کر، یہ زہریلے جملے ہیں کہ جو کچھ ہے میرے پاس ہے، تجھے کچھ نہیں ملنے والا، تو غریب تھا، غریب ہی رہے گا، غریب ہی مرے گا۔ یہ زہریلے جملے ہوتے ہیں، یہ نہ کہے، بلکہ جب بھی باغ میں داخل ہوا کر قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہا کر جو کچھ چاہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بھی یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے کارخانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے گھروں میں، محلات میں، اپنی زمینوں میں جب داخل ہوا کرو، دیکھ کر یہ کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، جو کچھ دیا ہے یہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہے، اللہ نے مجھے دے دیا، یہ اللہ کی امانت ہے، جب وہ چاہے گا اپنے پاس لے لے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔
اس نے کہا کہ یہ کہا کر، یہ زہریلے جملے نہ کہا کر، ہو سکتا ہے تیرے باغات کو جن نہروں نے سیراب کرنا ہے، جن کنوؤں نے سیراب کرنا ہے، ان کنوؤں کا، نہروں کا پانی بالکل نیچے چلا جائے اور اس کو نکالنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ جملے نہ کہا کر، لیکن وہ مال و دولت کے گھمنڈ میں، اکڑ میں، مال و دولت کا غرور، اس کی آنکھوں کے سامنے صرف مال ہے، دنیا ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، اولاد ہے، فوج ہے، پیچھے کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ جو مولوی کہہ رہا ہے اللہ نے کچھ دیا نہیں، جو کچھ تقوی ہے اس مولوی کے پاس۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت بھی آیا، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے باغات کو تباہ و برباد کر دیا، ستیہ ناش ہو گیا۔ جو کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں شرک نہ کرتا۔ دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے کون سا شرک کیا ہے جو ہمارے اندر شرک کی، مشرک کی جو ڈیفینیشن ہے نا، ذرا اس نوعیت سے سوچیں کہ اس نے کون سا شرک کیا تھا، کس کو پکارتا تھا؟ موحدوں میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم سمجھتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے سورۃ الکہف پڑھیں، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں شرک نہ کرتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سا شرک کر رہا تھا؟ شرک یہ تھا کہ یہ تکبر میں آ گیا تھا، بس۔ اگر دیکھا جائے تو ہم سارے مشرک ہیں الا ماشاء اللہ۔ اگر چاہتے ہو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کی حفاظت ہو سکے، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس کی حفاظت ہو سکے، اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے اس کی حفاظت ہو سکے، پھر آئے عاجز بندے بن جائے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک خوبیاں قرآن کریم نے بیان کی ہے، کئی ایک اوصاف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کئی ایک اوصاف ہے، لیکن جب معراج کی باری آئی، زمینوں سے اللہ نے جب اٹھایا آسمانوں کی طرف، کون سی صفت سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ دوستو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، صرف ایک ہی مقصد تھا، بندوں کو بندہ بنانے کے لیے، بندوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے۔ کیوں؟ بندے کو بندہ بنانا، بندہ ہونا، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبد ہونا، عاجز ہونا، جھک کے رہنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا۔ یہی وجہ ہے جب ان لوگوں نے نہ مانا، انبیاء علیہ السلام آئے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ